بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم الیگزینڈر پوپ کی پویم دا ریپ آف دا لاک اس کے بارے میں انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ اس کا تھوڑا سا خاکہ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک تو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ اس پویم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر اس نظم کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بھی بتاؤں گا، جو شارٹ سمری ٹائپ کہہ لیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو پویم ہے اس کے بیک گراؤنڈ کی جانب، اس کے خلاصہ، نظم کا خلاصہ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں، مختصر جو سمری، شارٹ سمری ہم کہہ سکتے ہیں۔ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ نظم کس واقعے سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ نظم جو ہے، اس کا مرکزی خیال ایک حقیقی واقعے پر مبنی ہے۔ جب الیگزینڈر پوپ کے زمانے میں اس کے سماجی حلقے کے ایک واقف نوجوان رابرٹ لارڈ پیٹر نے بغیر اجازت رابرٹ لارڈ پیٹر ایک ہی بندے کا نام ہے بیسیکلی، ایک جوان لڑکی جس کا نام ایرابیلا فرمر ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے بالوں کی لٹ کاٹ لی تھی۔ لڑکی کا خاندان اس گھٹیا حرکت پر بہت سیخ پا ہوا، اور جو معاملہ تھا وہ کافی طول پکڑ گیا۔ لڑکی اور لڑکے دونوں کے خاندان جو تھے ان کا تعلق اشرافیہ سے تھا، یعنی دونوں کے خاندان امیر تھے، یعنی رابرٹ لارڈ پیٹر کا اور ایرابیلا فرمر کا۔ اب پوپ کی طرح اس زمانے میں بھی رومن کیتھولک تھے۔ جب اس مذہب پر انگلینڈ میں قانونی طور پر پابندی لگائی گئی، اب ان دونوں خاندانوں اور پوپ کا ایک مشترکہ دوست تھا، یعنی دونوں خاندانوں کا اور پوپ کا ایک مشترکہ دوست تھا جس کا نام جان کیرل تھا۔ اس نے الیگزینڈر پوپ کو یہ واقعہ سنایا اور اسے مشورہ دیا کہ اس واقعے پر ایک مزاحیہ نظم لکھ کر ان دونوں کیتھولک خاندانوں میں مصالحت کرائے اور انہیں آپس میں قریب لانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اس پر پوپ نے 1712 میں 15 دنوں میں ہی ایک مزاحیہ نظم جو دا ریپ آف دا لاک کے عنوان سے اس نے لکھ ڈالی۔ پوپ نے 2 کینٹوز یعنی 334 لائنوں پر مشتمل یہ نظم اپنا نام ظاہر کیے بغیر برنارڈ لنٹراٹ نامی ایک ادبی میگزین تھا، لنٹراٹس مسلینی میں یہ نظم جو تھی 2 کینٹوں پہ مشتمل شائع کرا دی۔ اس نظم کے پہلا جو ایڈیشن تھا یا ورژن تھا، اسے لکھنے کا مقصد اس کا پورا ہو گیا، کیونکہ دونوں جو ناراض خاندان تھے انہوں نے آپس میں اس کے بعد صلح کر لی۔ اس کے علاوہ عام لوگ جو تھے اور جو ناقدین تھے، کرٹکس تھے، انہوں نے بھی اس نظم کو بہت پسند کیا، اس کی بڑی تعریف کی۔ تاہم پوپ جو ہے اس نے اس نظم پر مزید کام کو جاری رکھا، اور 2 سال بعد اس میں ماک ایپک یعنی مزاح، جس میں سیلفز پر مشتمل مشینری، تاش کا کھیل، عمر کی جنگ اور بد مزاجی کی دیوی سپلین کے غار کی مزے کا خیز تصویر کشی شامل کر کے اسے 5 گھنٹوں پہ پھیلا دیا۔ اس مرتبہ پوپ نے نئی نظم
اپنے نام کے ساتھ شائع کروائی، اور یہ نظم انگلش لٹریچر یعنی انگریزی ادب میں لکھی جانے والی بہترین موک ایپک نظموں میں سے ایک نظم بن گئی۔ یہ نظم اتنی مقبول ہوئی کہ 1723 تک اس کے 7 ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔ یہ تو تھا جی بیک گراؤنڈ، جو نظم کے حوالے سے بیک گراؤنڈ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس نظم کے مختصر خلاصے کی جانب، اس کی شارٹ سمری کے اس پوئم دی ریپ آف دی لاک کا کیا کنسیپٹ ہے۔ اب اس نظم میں ایرابیلا فرمر جو ہے اس کی جگہ پہ بلنڈا کا فرضی نام استعمال کیا گیا ہے، جبکہ رابرٹ لارڈ پیٹر کے لیے کسی خاص نام کی بجائے صرف دی بیرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب بلنڈا اونچے گھرانے کی ایک بہت خوبصورت اور غم و فکر سے آزاد لڑکی تھی۔ اس دور کے امیر گھرانوں کی لڑکیوں کی طرح وہ بھی رات کو دیر سے سوتی اور دن میں بہت دیر سے یا دوپہر کو، عام طور پہ دوپہر کے 12 بجے اٹھا کرتی تھی۔ عموماً اس کا ایک پالتو کتا جس کا نام شاک ہے اپنی زبان سے اس کا ہاتھ یا پاؤں جو ہے اس کو چاٹتا تھا اور اسے مقررہ وقت پر جگاتا تھا۔ بلنڈا کے پاس امیر اور خوبصورت لڑکوں کے خواب دیکھنے، ان کے ساتھ فلرٹ کرنے، اپنے دیوانوں کے بھیجے ہوئے عشقیہ خطوط پڑھنے اور میک اپ کے ذریعے اپنی خوبصورتی کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرنے کے علاوہ اور کوئی کام اسے نہیں تھا، یعنی وہ سجتی سنورتی رہتی تھی۔ عموماً بلنڈا خود کو فضول اور بانگ پن والی سرگرمیوں میں مشغول رکھتی تھی۔ ایک دفعہ بلنڈا سج دھج کر بہت شوباز لڑکیوں اور لڑکوں کے ہمراہ دریائے ٹیمز پر ایک کشتی میں سوار ہو کر ہیمپٹن کورٹ پیلس کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کی سب سے خوبصورت چیز اس کی جو گردن ہے، اس کے دونوں اطراف بالوں کی لٹکتی ہوئی 2 لٹیں تھیں۔ کشتی میں سوار لڑکوں میں سے ایک لڑکا بیرن ان لٹوں، یہ جو لٹ تھی، یہ جو لاکس تھیں، ان پہ مر مٹا اور اس نے انہیں حاصل کرنے یا چوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، عزم صمیم یعنی مصمم ارادہ کر لیا اس نے۔ اب ہیمپٹن کورٹ پیلس پہنچنے کے بعد تمام لڑکے اور لڑکیاں ہنسی مذاق اور گپ شپ میں مصروف ہو گئیں۔ بلنڈا بھی 2 لڑکوں کے ساتھ تاش کھیلنے لگی۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ بیرن بھی تھا، وہ تاش کھیلنے والے۔ اب تاش کے طویل کھیل میں بلنڈا نے بیرن کو مات دے دی، ہرا دیا، شکست دے دی۔ اس کے بعد مزیدار کافی کا دور شروع ہوا اور بیرن جو ہے وہ بلنڈا کے بالوں کی لٹ کاٹنے کے لیے موقع تلاش کرتا رہا۔ ان لوگوں میں موجود ایک کلیریسا نامی ایک لڑکی ہے، اس نے بیرن کو ایک کینچی پکڑا دی۔ آخر کار جب بلنڈا کا دھیان کسی دوسری طرف ہوا تو وہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وحشیانہ حرکت پر بلنڈا جو تھی وہ شدید غصے میں آ گئی، لیکن وہ کچھ کر نہ سکتی تھی۔ بلنڈا کے کچھ دوستوں اور جاننے والوں نے بلنڈا کو اکسایا کہ وہ بیرن سے کٹی ہوئی لٹ واپس کرنے کا مطالبہ کرے۔ بلنڈا نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن بیرن وہ لٹ واپس کرنے پر بالکل راضی نہ ہوا۔ اس پر بلنڈا کے حامیوں اور بیرن کے حامیوں کے درمیان موک ایپک انداز میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ آخر کار اس طویل جنگ میں بلنڈا نے بیرن کے نتنوں میں نسوار ٹھونس کر
اور اسے چٹکیاں کاٹ کر چت کر دیا، ہرا دیا، اور آخر کار اپنے بالوں سے ایک پن نکال کر اس سے چبھوئی اور بیرن کو شکست دے کر میدان مار لیا، جیت گئی۔ لیکن جب بلنڈا نے بیرن سے لٹ واپس کرنے کے لیے کہا تو وہ لٹ جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی، وہ لاک جو ہے وہ دوران لڑائی کہیں غائب ہو چکی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ نہ مل سکی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کیونکہ تمام گم شدہ جو چیزیں ہیں وہ چاند پر چلی جاتی ہیں، اس لیے وہ لٹ بھی چاند پر چلی گئی ہوگی۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ آسمانی طاقت نے اس انمول لٹ کو آسمان پر بلا لیا ہے۔ اب شاعری کی دیوی یعنی میوس اس لٹ جو ہے وہ جو لاک ہے اس کو حرمت عطا کر کے مشہور و معروف کر دے گی، فیمس کر دے گی، اور بلنڈا کا جو نام ہے وہ ستاروں کے درمیان لکھ دیا جائے گا۔ یہ تھا جی اس نظم کا مختصر سا خاکہ، مختصر سا خلاصہ کہہ لیجئے۔ تو یہ آپ دھیان کیجئے گا کہ یہ رابرٹ لارڈ پیٹر ایک ہی بندے کا نام ہے، تو میں نے اسی لیے یہاں پہ بھی سلائیڈ پہ بھی کریکشن کر دی ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہ رہیں۔ یہ تھا جی دا ریپ آف دا لاک کا کنسیپٹ، تھوڑا سا خاکہ، تاکہ آپ کو نظم کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام بھی کر لیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز بھی ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔